پورے سال نبی کو بھلا دوں اور صرف ربیع الاول کی 12 تاریخ کو میں اپنے گھروں کو روشن کر دوں، اب روڈوں پر نکل آؤں، نئے نئے کپڑے پہن لوں، اس کو میں عید، بڑی عید کہوں؟ اور میرے رسول نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے بڑی عید تو وہ دن کو کہا ہے جو آج کا دن ہے، جو جمعے کا دن ہے، یہ بڑی دن ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے ان یوم الجمعہ سید الایام، جمعے کا دن سردار ہے دنوں کا، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، یہ صحیح حدیث سے فرمایا اس جمعے کا مقام اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ، عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس جمعے کا دن اس کا مقام یہ ہے کہ جمعے کے دن، صرف جمعے کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، نبی نے منع فرمایا ہے، جیسے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا نبی نے۔ آپ کوئی بولے نہیں میں نے روزہ رکھنا ہے تو یقیناً وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ روزہ رکھنا اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کہا اور میں رکھوں تو وہ غلط ہے۔ جمعے کے دن نماز 2 رکعت ہے، اب میں جمعے کے دن 2 رکعت کو 4 ظہر کی پڑھوں یہاں پر جماعت سے، میری سوچ آپ کی سوچ دین نہیں ہے۔ طریقہ کون سا ہے؟ جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ جب میں اور آپ اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں گے میرے بھائیو دوستو، تو یقیناً ایک چھوٹی سی نیکی بھی میرے اور آپ کے لیے ایک پہاڑ کا مانند بن جائے گی۔ جس طرح فرمایا آپ علیہ السلام نے، اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور دیتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا آپ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین اس کا وزن بہت پہاڑ کے برابر بناتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے وزن کم ہوگا، اعمال بہت زیادہ ہوں گے۔ فرمایا تہامہ پہاڑ سے بھی بڑی بڑی نیکیاں لوگ لائیں گے اور پہاڑوں کے انبار ہوں گے، لیکن ان کے نیکیوں میں وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اخلاص نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یقیناً وہ بھی ایک پہاڑ ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں صرف اسی دن روزہ رکھنا، 12 تاریخ کو صرف نئے کپڑے پہننا، اس دن عام تعطیل ہو جانا، یہ اللہ کے رسول کا دین نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو یقیناً میرے بھائیوں دوستو، میں نے آپ نے اللہ کے رسول سے کیا محبت کی ہے جو صحابہ نے کی ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے قربان کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب کیے ہیں اور وہ محبت ہم سے زیادہ کرتے تھے، اور یہ دین ہوتا، اگر 12 تاریخ کو روڈوں پر نکلنا تو صحابہ کرام یقیناً اپنے گھروں پہ کھانے کو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی دیے چلاتے، روشنیاں کرتے، جھنڈے نہیں ہوتے کپڑے پھاڑ کے جھنڈے لگاتے۔ اگر یہ دین ہوتا تو میرے بھائیو دوستو، یہ نبی کریم نے فرمایا نا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ انسان اگر کوئی بھی دنیا میں کوئی کام ایسا کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، تو فرمایا اس کام کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر میں اور آپ کوئی کام کرتے ہیں اور وہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں اور وہ نبی نے نہیں کی تو اس کی حیثیت نہیں۔ جیسے اور بھی بے شمار مسالے ہیں اس بات کی، دیکھیں اسی معاشرے کا میں آپ حصہ ہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے مسجدوں میں جو صلاۃ و سلام اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، آج سے 15-20 سال پہلے کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ سوچیں، اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھا، اب ہم نے آج شروع کر دیا ہے، کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، ہر ایک اٹھا اپنی مرضی کے مطابق دین بنانے لگ جائے، ایسا نہیں۔ میں اکثر ایک لفظ کہتا ہوں، قرآن پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن امیر غریب، کالے گورے، چھوٹے بڑے، ہر ایک کے لیے، اور ایسی کتاب ہے کہ دیکھو 1400 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ آج جہاز کا دور ہے، لوگ جہازوں میں اڑتے ہیں، لیکن آج بھی اس کتاب کی اہمیت کم نہیں ہے۔ آج بھی بڑے بڑے سائنسدان ہیں جو چاند تک پہنچ چکے ہیں، لیکن میرے بھائیو دوستو، کسی میں جرت نہیں ہے کوئی آئے اور بولے کہ یار یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہے، یا کراچی پاکستان کا قرآن الگ ہے، جاؤ افغانستان وہاں الگ قرآن نظر آئے گا۔ نہیں، دنیا کے آپ ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے میں چلے جائیں، اس قرآن کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔
اس کی حفاظت اللہ نے کیسے لی ہے کہ دیکھیں اس وقت نہ کمپیوٹر کا دور تھا نہ کتابوں کا دور تھا، لوگوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن محفوظ کیا اور وہ چلتا آیا اور دیکھیں آج تک۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے اگر کوئی کام کرتے ہیں میرے بھائیو دوستوں اور اللہ کی رضا کے لیے، یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اور اگر میں اللہ کے لیے کام کروں لیکن اللہ کے نبی کی بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو تو بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ربیع الاول آپ کے سامنے اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن سوچیں ہم سب نے اپنی اپنی مرضی کے رب بنائے ہوئے، ہم نے اپنی سوچ کے مطابق سمجھا ہوا ہے اپنے رب کو اور ہم وہی سمجھتے ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں۔ ہم اپنے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم دوسرے کو صحیح دین سمجھانا نہیں چاہتے۔ آج معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ سب صحیح ہے، جو ہے جس راستے پر وہ ٹھیک ہے اور اس کو اسی راستے پر رہنا چاہیے اور مجھے بھی اپنے راستے پہ رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ کے نبی کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا پیغام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، ایمان چاہتے ہو، تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ابی و امی و ولدی و والدی والناس اجمعین۔ تم میں سے دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ امیر ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ خوبصورت ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک، دیکھیں ایک حبشی کالا تھا، گھنگریلو بال تھے، بلال نام ہے اس کا، آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، کالا سا تھا، نبی نے اس کو اپنا مؤذن بنا دیا تھا۔ اور ایک تھا امیر، نبی کی نسل سے تھا، خاندان کا تھا، قریش، ابو جہل نام تھا، چچا تھا، گورا تھا، خوبصورت تھا، مالدار تھا، دیکھیے آج اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ جب انسان اللہ کے نبی کا اگر کوئی دامن تھامتا ہے تو اللہ اس کی بقا، اس کی عزت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، بس خلاصہ کلام یہی ہے کہ محبت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے نبی کو اگر مانتے ہیں تو اللہ کے نبی کی ماننی چاہیے۔ ہم اگر اللہ کے نبی سے محبت کو مانیں اور نبی کی نہ مانیں، ہم اللہ سے کے نبی اور اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر نماز نہ پڑھیں، تو پھر یہ محبت کیسی ہے؟ یہ مجھے آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور صرف ربیع الاول کا ایک دن نہیں ہے نبی سے محبت کے اظہار کا، ہر پیر کو روزہ جو رکھتا ہے تو وہ یقیناً اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن ایسا نہ ہو اس نفل کے چکر میں فرض رہ جاؤ۔ سب سے پہلا کام تو یہ نا 5 نمازیں اور ایک رمضان کے روزے، جب یہ پڑھنے لگ جاؤ گے، متقی ہو گئے، تو پھر پیر کے بھی روزے رکھو۔ اور تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ اگر میں اور آپ عمل کرتے ہیں تو یقیناً اگر وہ ایک کھجور ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا وزن بہت پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی کر دیتے ہیں، صحیح حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی روشنی کے مطابق نماز نہیں ہے میری، تو یقیناً چاہے میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں، میری نماز قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ بس یہ ایک نبی کا فرمان سنا کر اپنے موضوع ختم کرتا ہوں۔ یہ کئی بار سنا چکا ہوں، بخاری کی صحیح حدیث ہے، ایک صحابی رسول مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول اپنے ایک صحابی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس نے نبی کو سلام کہا، وضو کیا، نماز پڑھی، جانے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے اور صحیح ترین حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، لوٹ، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر آتا ہے دوسری بار، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو نے نماز لوٹ، تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ۔ وہ پھر تیسری بار نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہی فرماتے ہیں۔ تو اس صحابی کا ادب دیکھیں، اس نے نبی سے کیا ادب سے بات کی ہے، اور آج ہم اپنے علماء سے کس ادب سے بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے نماز سکھائیں، مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب تو نماز پڑھ، یہ حدیث امام بخاری لاتے ہیں، اس حدیث کا مضمون لکھتے ہیں، کیا چیز؟ نماز میں اطمینان اور سکون کی اہمیت۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، جب نماز پڑھ اطمینان سکون سے کھڑا ہو کہ ہر جوڑ اپنے جوڑ پر لوٹ آئے، جب تو رکوع کرے
تو اتنا اطمینان سکون سے، یہ نبی کے لفظ ہے کہ ہر جوڑ اپنے جوڑ پر لوٹ آئے. جب تو رکوع سے سر اٹھائے تو اطمینان سکون سے کھڑا ہو کہ ہر جوڑ اپنے جوڑ پر لوٹ آئے. پھر تو سجدہ کر اطمینان سکون سے کہ ہر جوڑ اپنے جوڑ پر لوٹ آئے. پھر تو سجدے سے سر اٹھائے. نبی کریم نے اس کو فرمایا. سوچیں اگر ایک بندہ اللہ کے نبی کے طریقے پہ عمل کرتا ہے لیکن وہ جلدی سے نماز پڑھتا ہے، نبی فرماتے ہیں تیری نماز نہیں ہے. اب اگر میرے نبی نے ہاتھ نیچے باندھا ہے اور میں اوپر باندھوں تو میری نماز کیسے ہوگی؟ میرے نبی نے اگر ہاتھ اوپر باندھا اور میں نیچے باندھوں کیسے ہوگی؟ اگر میرے نبی نے نماز میں ہاتھ چھوڑا ہے اور میں باندھتا ہوں تو کیسے ہوگی؟ آیا سب طریقے سے ہو جاتی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں معاشرے میں جو کہتے ہیں جیسے چاہے نماز پڑھو، بس نماز پڑھو. تو بھائی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یقیناً آج 3 طریقے سے نماز تو ایک مشہور ہے، 4 5 6 میں سے آپ ایک عام جو ہے کہ بھائی سینے پہ ہاتھ اور ناف پر ہاتھ اور ایک چھوڑ کے ہاتھ، آپ کو پتہ ہوگا معاشرے میں. تو میں سمجھتا ہوں بہت جلد ایسی بھی معاشرے میں لوگ ہوں گے جو پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں ہوگا. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ 20 سال ابھی کی آپ کی میری آنکھوں دیکھی کہانی ہے کہ 20 سال پہلے مسجدوں میں صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جاتا تھا. کس نے پڑھا ہے؟ یہ ابھی شروع ہوا ہے. ابھی اس دور میں لوگ دین کے اندر، اور یہ دلیلیں سب کے پاس ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے نہیں ہے. دلیل ان کے پاس بھی ہے کہ دیکھو ہم بول رہے ہیں تمہارا رب روک کے دکھائے. یہی دعوے کیے تھے نبیوں سے مشرکین مکہ نے. آج کے لوگوں کی دلیل دیکھو، یہ پنکھا، یہ ٹائلیں، یہ بلڈنگ، جیسے یہ ایجاد کر سکتے ہو ایسے دین میں بھی ایجاد ہو سکتی ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، دین بس وہ ہے جو اللہ کے نبی کے دور کا تھا، اور کوئی چیز دین نہیں ہے. طریقہ وہی کامیاب ہے جو نبی کے دور کا تھا. اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ نے جو عمل کیا، مجھے آپ کو وہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کے دور میں عمل نہیں ہے، ہمیں اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. جو چیز واضح ہے اس پہ آگے بڑھنا چاہیے. جس چیز میں آپ کو شبہ آ جائے. ایک چیز اور آپ کو آخری بتاؤں، ایمان کا تقاضا نبی نے جو فرمایا، بڑی قیمتی بات کی کہ تم اگر سمجھتا، ترازو بتایا اللہ کے رسول نے گناہ اور نیکی کو اوپر رکھنے کا ایک عام ترازو نبی کریم نے فرمایا اگر تم گناہ اور نیکی میں فرق چاہتے ہو دیکھنا، تو اس کی پہچان کرنا چاہتے ہو تو ایک آسان مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ہے. کیا مثال ہے؟ فرمایا گناہ وہ ہے جو تم کرو اور چھپاؤ. جو تم کرو اور لوگوں سے چھپاؤ تو سمجھو وہ گناہ ہے، یا کرو اور تمہارا دل کھٹکے تو گناہ ہے. اور نیکی کیا ہے؟ جو کرو اور لوگوں کو دکھاؤ، تمہیں برا نہ لگے تو سمجھو وہ نیکی ہے. یا کرو اور تمہارا دل مطمئن ہو تو وہ نیکی ہے. اور جو متشابہات پڑے ہوں، جس میں شبہ ہو، جو شک والی چیز ہے جس میں دونوں طرف کی صحیح ہو سکتے ہیں، تو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، نیکی ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو جو کہا عمل والا بنا دے. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے. اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، میرے بھائیو دوستو، آج کا خلاصہ بس یہی ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت ہم کرتے ہیں تو ہمیں نبی کی بات بھی ماننی چاہیے. اور اگر اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں میں اور آپ، اور ہم پریشان ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو اور رسول کو چھوڑ دینا چاہیے. جو دے اس کو اللہ بنانا چاہیے. سوچیں، قبر والے کو اللہ بنائے، درخت والے کو، بلڈنگ والے کو، اس کو اللہ بنائے. سوچیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہے. اگر اللہ نہیں دیتا، اس کی رضا پہ راضی رہے. وہ خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ میرا بندہ میری رضا پہ راضی ہے. دیکھو، جب صبر کرو گے تو اللہ خوش ہوگا، اور اگر تمہیں اللہ پریشان کر رہا ہو، تم شکوے شکایت کر رہے ہو، تو اللہ خوش ہوگا. سوچیں، اللہ ناراض ہوگا. اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ کے نبی کی پیروی کرنے کی کوشش کریں. ہم سب گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں.
اپنے رب کی رحمت سے مجھے آپ کو ناامید نہیں ہونا چاہیے. وہ رب بہت رحمت اس کی، وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم سب گناہ کرتے ہیں لیکن ہم پھر بھی زندہ ہیں. یہ توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہم اس کے گھر میں آج جمع ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں میرے بھائی دوستوں، لوگ اس وقت بازاروں میں مصروف ہیں، روڈ چل رہے ہیں، مسلمان اکثریت ہیں ہم لوگ، لیکن روڈوں پر گاڑیاں چل رہی ہوں گی، دکانیں کھلی بھی ہیں. لیکن جس کو توفیق اللہ دے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو اللہ کی رضا پہ راضی رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان سب کی بیماریوں کو تو اپنی رحمت سے شفا میں بدل دے. اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو تو آسانیوں میں بدل دے. اللہ ہمارے گناہوں کو تو نیکیوں میں بدل دے. اللہ تو ہم سب کو ہدایت دے دے، ہماری جائز ضرورتوں کو پورا کر دے. اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ مجھے آپ کو پکا سچا نمازی بنا دے. اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مل جائے برابر ہو جائے، انگلیاں کے پیروں پر رکھیں. اپنے بھائی کے لیے اپنے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس سے محبت کرے. اللہ کے نبی کے لفظ ہیں جو نماز میں اپنے کندھوں کو، اپنے گھٹنوں کو، اپنے پاؤں کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے نرم کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نرم کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا مقصد ہے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہمیں ایسے نماز پڑھنی ہے کہ یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو دوسرے بھائی کی وہ اتنی بڑی جگہ گھیر کے کھڑے ہو گئے. تو ہمیں اپنے آپ کو نرم کرنا ہے دوسرے کو. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ